فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تہذیب سناٹے کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں بھی حیران تھا۔ جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے تھا وہ خاصا ناقابل یقین تھا۔ ان لوگوں نے اپنی ایک علیحدہ دنیا آباد کر رکھی تھی۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ رینڈل ہاورڈ کا موساد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے تہذیب کی طرف پلٹ کر کہا، ہاں، اس نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا اور اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اگر موساد کے لیے کام کرتا تو اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے یہ سب کچھ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ ایگلز کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ سب کچھ میرے لیے بھی حیران کن ہے علی۔ تہذیب نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، حالانکہ میں نے رینڈل کے بارے میں خاصی تحقیقات کی ہیں، مگر یہ رخ تو بالکل ہی نیا ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے تہذیب۔ میں نے کہا، دو باتیں جو تم نے اس کے بارے میں آسانی سے معلوم کر لیں وہ سب دکھاوے کی باتیں ہوں گی۔ اصل معاملات تو اتنے خفیہ ہوں گے کہ ان کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی ہوگی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، تہذیب نے دھیرے سے کہا۔ میں خود یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر ذرا سی کوشش کی جائے تو رینڈل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے۔ یعنی تم اب بھی ایسے امکانات پر غور کر رہی ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کے شکنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے چیف، ابھی ہم پر کسی کی نظر نہیں پڑی، کسی اور طرف نکل چلو۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے بڈ کہ ہم لوگ آزاد ہیں؟ میں نے کہا، خود کو قید میں ہی تصور کرو۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو چیف؟ قبل اس کے کہ ہمیں کسی کال کوٹری میں بند کر دیا جائے، کیوں نہ ہم کوئی کوشش کر لیں؟ شاید ہماری کوشش نتیجہ خیز ثابت ہو جائے۔ میں بڑ سے متفق ہوں علی، تہذیب نے آہستگی سے کہا۔ خود کو اس طرح ان کے حوالے کر دینا اعتراف شکست ہوگا، اور جب ہم یہاں سے نکلنے میں ناکام ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، نتیجہ تو وہی نکلے گا نا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم تھک ہار کر خود کو ان کے حوالے کریں گے تو اعتراف شکست کے ساتھ ساتھ ذلت اور بے بسی ہمارا مقدر بن چکی ہوگی۔ اگر تمہیں ذلت ہی منظور ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم یہاں سے فرار نہیں ہو سکیں گے؟ تہذیب نے جھنجھلا کر کہا، تم نے اپنے طور پر ایک مفروضہ قائم کر لیا ہے اور اسی پر اڑے ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہے تہذیب، میں نے نرمی سے کہا۔ میں نے تو تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں صورتحال کا تجزیہ کیا ہے۔ رینڈل بڑے ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے۔ وہ مجھ سے اولیو ہاورڈ کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ یہ انتقام وہ مجھے مار کر بھی لے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے آدمیوں نے گوٹے ہل ایئرپورٹ پر جس طرح ہمیں بے بس کر دیا تھا، اس کے بعد ان کے لیے ہمیں زندگیوں سے محروم کر دینا کیا مسئلہ رہ گیا تھا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری خاطر اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ ہمیں سیاہ فاموں کی شکل میں معلوم نہیں کتنے خطرات مول لے کر یہاں منتقل کیا۔ اس کے بعد ہمارے سیاہ فاموں والے میک اپ ختم کیے گئے۔ کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا گیا کہ ہم ہوش میں آ کر فرار ہو جائیں اور رینڈل کے لیے ایک بار پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو جائے جس سے وہ پہلے دو چار تھا، یعنی میری تلاش کا مسئلہ؟ تہذیب اور بڑ مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ چند لمحوں بعد تہذیب نے سوال کیا، اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رینڈل کا مقصد یہی رہا ہوگا کہ ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں اور ناکام ہو جائیں۔ جیسا کہ تم دونوں کا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کی بے فکری ظاہر کرتی ہے کہ یہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ خود میں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس رد عمل کا اظہار کریں۔ میری نظر میں تو بہتر یہی ہے کہ رینڈل سے اسی کی سطح پر مقابلہ کیا جائے۔ بے نیازی کے جواب میں بے نیازی۔ وہ مجھے ذہنی شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرنا اس کا مقصد ہے، اور یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم فرار ہونے کی کوشش کریں۔ فرض کرو ہم اس جنگل میں چھپ جاتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے ہم یہاں کتنے دن گزار سکیں گے؟ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ کھانے کا مسئلہ تو کسی حد تک حل ہو بھی سکتا ہے، لیکن پانی کا کیا ہوگا؟ تم بہت دور تک سوچتے ہو علی، تہذیب نے کہا۔ ایسے پہلوؤں پر نظر رکھتے ہو جو نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تو سامنے کی بات ہے۔
فرق یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی اس پر غور کر لیا۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو فرار ہونے کے بعد یہ بات اس کی سمجھ میں آتی۔ برڈ بہت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں تو مسٹر شیوالو کو بہت دیانتدار آدمی سمجھ رہا تھا، مگر انہوں نے بھی میرے ساتھ فراڈ کیا۔ اب تم یہ بتا دو کہ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہو گے یا فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ تہذیب نے پوچھا اور برڈ نے ایک طویل سانس لی۔ برڈ نے ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اسی چکر میں کسی روز مارا جائے گا۔ اچانک مجھے پگڈنڈی پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور پھر کچھ فاصلے پر وہ جنگلی نمودار ہوا جو تھوڑی دیر قبل میرے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا تھا۔ ہوشیار ہو جاؤ برڈ، میں نے برڈ سے کہا۔ وہی جنگلی آ رہا ہے۔ برڈ نے پلٹ کر دیکھا اور جنگلی پر نظر پڑتے ہی بھڑک کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ تہذیب بھی مجھ سے دور ہٹ گئی تھی۔ میری نگاہ جنگلی پر جمی ہوئی تھی جو سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ جس وقت جنگلی کی نظر مجھ پر پڑی اس وقت تک وہ میرے خاصا قریب آ چکا تھا۔ میں ایک بار پھر اس سے نبرد آزما ہونے کو تھا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ مجھے دیکھتے ہی جنگلی ٹھٹک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ چند لمحوں تک وہ یوں مجھ پر نظریں جمائے کھڑا رہا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر اچانک ہی وہ سجدے میں گر گیا۔ میرے لیے یہ بدترین صورتحال تھی۔ کسی انسان کو سجدہ کرنا میرے تصور سے بھی باہر تھا۔ یہ تو اظہار ابدیت کی وہ خالص ترین شکل ہے جو صرف رب واحد کو ہی جائز ہے۔ کسی اور کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو خیر جنگلی تھا، ہر قسم کی تعلیمات سے بے بہرا تھا، مگر میں تو سب کچھ جانتا تھا۔ وہ میرے سامنے سجدے میں گرا تو خوف کی شدت سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے کیا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں ایک انسان میرے سامنے سرنگوں ہو گیا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں سرزد ہونے والی کوئی غلطی حیات ابدی میں دائمی پچھتاوا بن جائے۔ میں بے خودی کے سے عالم میں آگے بڑھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ سماج سے کچھ آوازیں ٹکرا رہی تھیں، مگر ذہن ان آوازوں کو کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھا۔ میں اس وقت کچھ سن ہی نہیں سکتا تھا۔ سنتا تب بھی اسے نظر انداز کرنا مجھ پر لازم تھا۔ میرے سامنے مجھ جیسا ایک آدمی سجدہ ریز تھا۔ وہ اس گناہ عظیم کا مرتکب ہو رہا تھا جو خدائے رحمان و رحیم کے نزدیک بھی ناقابل مغفرت ہے، اور اس کے اس گناہ کا باعث میں بنا تھا۔ میں اپنی تمام تر بے گناہی کے باوجود اسے روکنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی کر دیتا تو وہ ایک لمحہ میرے نامہ اعمال کی ہر نیکی پر خط تنسیخ کھینچ سکتا تھا۔ اس ایک لمحے کے لیے تو بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی تھی۔ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی خود کو اس گناہ عظیم سے بری و ذمہ قرار دلوا لیتا تو میں سمجھتا کہ میں نے مہنگا سودا نہیں کیا۔ اصولی طور پر مجھے کسی فریب کے امکانات پر غور کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے نہیں کیا۔ اس وقت تو صرف ایک بات پیش نظر تھی، اس کے علاوہ ہر خیال ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ وقت کا بہتا ہوا دھارا تھم گیا، خیالات کی روانی رک گئی تھی، ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی آوازیں ساکت ہو گئی تھی۔ پوری کائنات کا نظام دھرم برم ہونے کو تھا، ہر چیز کا دار و مدار مجھ پر تھا۔ میری جانب سے ایک لمحے کی تاخیر قیامت برپا کر سکتی تھی، اور مجھے اس قیامت کو روکنا تھا۔ قیامت نہیں آنی چاہیے تھی، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت سے پہلے کیوں آئے؟ میں چشمے زدن میں درمیانی فاصلہ طے کر کے جنگلی کے سر پر پہنچ گیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ میرا لمس محسوس کرتے ہی اس کے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ یوں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے میرے لمس سے جل کر خاکستر ہو جانے کا اندیشہ رہا ہو۔ اس کے منہ سے طرح طرح کی بے معنی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ یوں ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے مجھے اپنے قریب آنے سے روکنا چاہتا ہو۔ اٹھو اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، میں نے پاٹدار آواز میں کہا۔ تم میرے سامنے کیوں جھکے تھے؟ وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، شاید یہ اظہار ندامت تھا۔ بتاؤ میں نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے گرج کر کہا۔ مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں تھے مگر چہرے پر شدید بے بسی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا منہ کھول دیا اور میں لرز کر رہ گیا۔ وہ گونگا تھا، اس کی زبان کٹی ہوئی تھی اور یہ کارنامہ انہی لوگوں کا معلوم ہوتا تھا جن کی قید میں ہم تھے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ جسمانی قوت کے اعتبار سے اسے اگر پہاڑ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس قسم کا سلوک کیوں کیا؟ وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے تھے۔ میرے قریب آؤ، میں نے بلند آواز میں کہا اور وہ ایک بار پھر خوف سے کانپنے لگا۔ سنو، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں۔ آئندہ میرے ساتھ ایسی حرکت مت کرنا جیسی تم نے ابھی کی تھی، سمجھے؟ اس کے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔
لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے اور مجھ سے شکست کھانے کے بعد وہ مجھے کوئی آسمانی مخلوق سمجھنے لگا ہے۔ جنگلیوں میں اس قسم کے عقائد بہت عام ہیں، اس کے لیے تم طاقت کے دیوتا ہو چیف۔ مجھے اپنے نزدیک سے بڑھ کی چہکار سنائی دی۔ ایک بڑا خطرہ ٹل گیا چیف، اب ہمیں کم از کم اس طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ ان جیسے لوگ ہمیشہ بے ضرر ہوتے ہیں بڑ، خطرہ تو ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ فلسفہ چھوڑو چیف، اس بات پر غور کرو کہ یہ ہمارے لیے کتنا کارآمد ہے۔ یہ بیچارہ تو خود ان کا قیدی ہے، انہوں نے اس کی زبان کاٹ کر اسے گونگا کر دیا ہے۔ اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو۔ یہ لوگ بھیڑیے تو ہیں علی، تہذیب نے نفرت سے کہا۔ ان کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے کہ دنیا کے سامنے خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں اور اندر ہی اندر دوسروں پر مظالم ڈالتے ہیں۔ اس سے بات کرنے میں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ بڑ نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے اور تہذیب کے لیے یہ اب بالکل بے ضرر ہو گیا ہے، مگر تم اس سے بات کر کے کیا کرو گے؟ مجھے جواب دینے کے بجائے بڑ جنگلی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سنو، تم کہاں رہتے ہو؟ بڑ نے جنگلی سے پوچھا اور اس نے میدان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا چیف، بڑ نے تشویش سے کہا۔ یہ تو خود بھی وہیں رہتا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تہذیب نے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم اس جنگلی کے ساتھ رہیں گے کیا؟ تو اس میں حرج بھی کیا ہے میڈم؟ بڑ نے بڑی ڈٹائی سے کہا۔ چیف اس کے لیے دیور ہیں تو آپ دیورانی ہوئیں۔ تم دیکھ رہے ہو علی، تہذیب بنا کر بولی، یہ کس قدر بےہودگی کر رہا ہے۔ تم نے ہی اس کا دماغ اس قدر خراب کیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، ویسے بھی اس نے کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کہی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے چیف، بڑ خوشی سے اچھل کر بولا۔ ہم اس جنگلی کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ انہی کا آدمی ہے۔ میں نے کہا، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ رہنے پر اصرار کر رہے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم تو ہر بات کی مخالفت کر رہے ہو۔ فرار ہونے کی کوشش بھی نہ کریں، اس کے ساتھ بھی نہ رہیں تو کیا ہوا میں معلق ہو جائیں؟ اگر تم ہوا میں معلق ہو سکو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے معاملے میں میں خود مختار ہوں اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چلو چھٹی ہوئی۔ بڑ وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ ایک بات سے تمہیں اختلاف ہے، دوسری پر کوئی اعتراض نہیں اور تیسری کا ارادہ نہیں ہے۔ جب تم کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو بتا دینا۔ یہ تو واقعی سنگین مسئلہ ہے علی، تہذیب نے کہا۔ ہمیں جلد از جلد کوئی ایسا فیصلہ کر کے اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ فیصلہ تو میں بہت پہلے کر چکا ہوں، میں نے کہا۔ ہم فوری طور پر خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو علی؟ تہذیب نے حیرت سے کہا۔ بڑ کا منہ بھی کھل گیا تھا اور وہ منہ پھاڑے مجھے گو رہا تھا۔ ہمارے درمیان یہی بات تو طے ہوئی تھی۔ یہ معلوم ہونا بھی تو ضروری ہے کہ آخر رینڈل چاہتا کیا ہے۔ ہمیں زندہ رکھنے سے اس کا کوئی خاص مقصد تو ضرور ہوگا۔ تم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مرواؤ گے چیف؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آدمی ہاتھ باندھے دشمن کے حضور جا کھڑا ہو؟ جنگلی جہاں تھا وہیں کھڑا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ میں چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے واپس چلے جانے کو کہا اور وہ سر جھکائے میدان کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے، میں نے تہذیب سے کہا، اور اسے تنہا دیکھ کر ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم اس جنگلی کے نزدیک کیوں چلے گئے تھے؟ تہذیب نے کہا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے کب منع کیا تھا؟ جب وہ سجدے میں گرا ہوا تھا اور تم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں تمہیں چیخ چیخ کر اس کے نزدیک جانے سے روک رہی تھی، مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا علی؟ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کچھ آوازیں تو سنی تھی، مگر اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا۔ مجھ جیسا ایک آدمی میرے سامنے سجدہ ریز تھا، میں یہ بات کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے چیف، بڑ نے کہا، لیکن یہ کوئی چال بھی تو ہو سکتی تھی۔ چال نہ ہوتی تب بھی یہ ممکن تھا کہ تمہیں قریب پا کر وہ تم پر حملہ کر بیٹھتا۔ میں اس موضوع پر بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا اور جنگلی پر نظریں جما دی، جو میدان کے درمیان سے گزر جانے کے بجائے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اس کی منزل ایک بیرک ثابت ہوئی۔ اگر وہ میدان کے درمیان سے گزرتا تو جلدی وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میدان کے وسط سے گزرنے پر پابندی ہے۔ میدان میں اب بھی کراٹے کی مشقیں جاری تھیں۔ مشقیں کرنے والے تمام افراد گنجے تھے اور میرے اندازے کے مطابق ان سب کا تعلق مشرق بعید کے ممالک سے تھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا علی؟ تہذیب نے مجھ سے پوچھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی انہی بیرکوں کی طرف چلیں گے، میں نے کہا۔
जंगली मैदान के किनारे किनारे चल कर गया है, जिससे गुमान होता है कि मैदान के दरमियान से गुजरना मना होगा। और हम चूंकि यहाँ नए हैं और ऐसी किसी मुमानत से आगाह नहीं हैं, इसलिए हम मैदान के दरमियान से ही गुजरेंगे ताकि हमें उन लोगों के अज़ाइम का जल्द से जल्द अंदाजा हो सके। हम तीनों मैदान में दाखिल हो गए। अभी सुबह के 7 ही बजे थे, मगर धूप में अच्छी खासी तपिश पैदा हो गई थी, जिससे अंदाजा होता था कि ये जजीरा किसी इंतहाई गर्म खित्ते पर वाक़ था। हम इंतहाई बेपरवाही से चल रहे थे, यूं जैसे यहाँ सैरो सियाहत के लिए आए हों। तहजीब और बड़ को मैंने ये अंदाज अपनाने की खास तौर पर हिदायत की थी और वो मेरी हिदायत पर हर्फ बहर्फ अमल कर रहे थे। जैसे जैसे हम मैदान के वस्त की तरफ बढ़ रहे थे, मशकें करने वालों की आवाजें भी तेज होती जा रही थी। वो अंदाजन 50-50, 60-60 की टुकड़ियों में चारों तरफ मौजूद थे और उन सब के मुंह उस शख्स की तरफ थे जो उनके ऐन वस्त में था। उन सब को वही शख्स मशकें करा रहा था। उनसे कुछ फासले पर पहुंचकर हम रुक गए। मुझे तवक्को थी कि कोई हमें रोकेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। किसी ने हम पर तवज्जो तक नहीं दी थी। यूं मालूम होता था जैसे कोई गैर मामूली बात हुई ही ना हो। कुछ देर हम वहीं खड़े रहे, फिर हमने उनके गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये वाकई बहुत अच्छे लोग मालूम होते हैं चीफ। मैं सोच रहा हूँ अच्छा मौका है, क्यों न मैं भी कराटे सीख लूं। ख्याल तो बहुत उम्दा है। मैंने बड़ को तारीफी नजरों से देखा। इस तरह तुम बोर भी नहीं होगे और मुफ्त में कराटे भी सीख लोगे। बड़ ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। तो क्या मैं जाऊं? उसने हैरत से पूछा। जुबान से तो इजाजत दे चुका हूँ, अब कहो तो लिख कर भी इजाजत दे दूं। मैंने कहा और बड़ आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगा। अब शायद तुम्हें डर लग रहा है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अगर इतने ही बुज़दिल हो तो ऐसी बात जुबान से क्यों निकालते हो जिस पर अमल नहीं कर सकते। बुज़दिली का ताना सुनकर बड़ आपे से बाहर हो गया और तेज तेज कदमों से जाकर उन लोगों में शामिल हो गया जो कराटे की मशकें कर रहे थे। मैं बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। मेरा मकसद ये था कि उन लोगों का रद्द अमल मालूम कर सकूं, मगर उनमें से किसी ने भी बड़ पर तवज्जो नहीं दी थी। तुम बाज़ औक़ात ज़्यादती कर जाते हो, तहजीब ने मुझसे कहा। खामखा उसे गुस्सा दिला दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं यही तो देखना चाह रहा था कि ये लोग कितने पानी में हैं, और इस बात का तो मुझे यकीन था कि बड़ के लिए कोई खतरा नहीं होगा, वरना मैं उसे हरगिज उनके करीब न जाने देता। बड़ ने कुछ देर उल्टे सीधे हाथ पैर चलाए, फिर वापस पलट आया। गर्मी बहुत है चीफ, उसने हाँफते हुए कहा। फिर ये चीज मुझे कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं आई। कल से देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैंने हंसकर कहा। अब आराम करने के लिए कोई जगह तलाश करते हैं। हम निहायत इत्मीनान से बैरकों तक चले गए। उन बैरकों की कुल तादाद 10 थी। हर बैरक के ऊपर हरियाली नजर आ रही थी, यानी उन्हें कैमोफ्लेज किया गया था ताकि जजीरे पर किसी किस्म की तामीरात का सुराग न लगाया जा सके। हम उन बैरकों के कमरों में झांकते फिर रहे थे और हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। हर कमरे में थोड़ा बहुत सामान जरूर मौजूद था, जिससे जाहिर होता था कि वहाँ कुछ लोग मुकीम हैं। काफी देर तक घूमने फिरने के बाद हमें एक ऐसा कमरा नजर आ गया जिसमें सिर्फ 3 अदद फोल्डिंग बेड और एक अलमारी थी। इसके अलावा वहाँ कुछ और नहीं था। मुबारक हो चीफ, बड़ ने कहा। ये लोग तो वाकई बड़े मेहमान नवाज हैं। हमारे कयाम का बंदोबस्त तो इन्होंने कर रखा है। मुमकिन है ये बात तुमने मजाक में कही हो, मैंने बड़ से कहा, मगर मेरा ख्याल है कि दर हकीकत ये कमरा हमारे ही लिए है, और चूंकि हमारे पास किसी किस्म का सामान नहीं है, लिहाजा हम इसी वक्त से इस कमरे में डेरा जमा सकते हैं। हम लोग निहायत इत्मीनान से पलंगों पर दराज हो गए। मैं तो दर हकीकत मुतमईन था, इसलिए कि मैंने खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया था, मगर तहजीब और बड़ मुतमईन नहीं थे। हम कितने अजीब हालात का शिकार हो गए हैं अली, तहजीब ने कहा। इन लोगों ने तो हमें कोई अफसानवी किरदार बनाकर रख दिया है। सोचना सिर्फ वहाँ कारआमद होता है तहजीब, जहाँ इससे कोई नतीजा निकलने की तवक्को हो, और जब हालात काबू से बाहर हो जाएं, तो सोचना तर्क कर देना चाहिए। जिन लोगों को अपनी सोचों पर इख्तियार हो वो काबिल रश्क होते हैं, तहजीब ने कहा। और मुझे कल्क है कि मैं तुम्हारी तरह काबिल रश्क शख्सियत नहीं हूँ। हम या तो मर जाएंगे या बच निकलेंगे। दोनों सूरतों में जहन को थकाने से फायदा। ये सोचो कि हमें कोई फिक्र नहीं है। रैंडल हावर्ड ने हमें उन बखेड़ों से निजात दिला दी है जिनसे निजात हासिल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हम कोशिश के बावजूद तफरीह के लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे। अगर निकाल लेते तब भी बहुत से तफक्कुरात जान को लागू रहते। हमें तो रैंडल का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें फुर्सत के कुछ लम्हात बख्श दिए। मालूम नहीं फुर्सत का ये वक्त कब खत्म हो जाए, इसलिए मेरा मशवरा है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करें।
کم بختی ہر حال میں بڑھ کی آئے گی۔ بڑ نے اچھل کر پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم دونوں تو تفریح کرو گے اور بڑ باڑ جھونکے گا۔ کیوں، تم کیوں باڑ جھونکو گے؟ میں نے حیرت سے کہا، تم نے پہلے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ تم اپنے فرصت کے اوقات باڑ جھونک کر گزارتے ہو۔ ہاں، اب تو تمہیں ہری ہری سوجے گی۔ میڈم کے ساتھ بے فکری سے وقت گزارنے کو مل رہا ہے نا؟ بڑ نے جل کر کہا، میں سمجھا نہیں بڑ۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں چاہیے کہ مجھے بتا دو تاکہ میں کسی طرح اسے حل کرنے کی کوشش کروں۔ ارے اکیلا آدمی کیا خاک تفریح کرے گا؟ بڑ نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا۔